جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام عالی مقام نے جو ہے خط امام مسلم کا پڑھا اور آپ عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو پتا چلا کہ امام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اتنا روئے کہ وضو کر رہے تھے تو وضو کا جو برتن تھا تشت وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ صحابہ نے بہت روکا، تاریخ میں بھی یہی آتا ہے صحابہ نے بہت روکا۔ حضرت ابن عباس نے کہا میری جان حسین، نور ہے آپ زمین کے، نبی کے نواسے، نہ جائیں آپ وہ بد عہدی کریں گے۔ امام نے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ دیکھو مسلم کا بھی تو خط آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں حالات سازگار ہیں۔ اور آپ نے پھر جب بہت ضد کی گئی تو کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، حضور نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، کہ وہ خواب کیا ہے کہ وہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جبکہ حاجی مکے سے منی کی طرف روانہ ہونے والے تھے، امام پاک کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاں، ہر آدمی کی ذمہ داری جدا جدا ہوتی ہے۔ آج سے پہلے مدینہ شریف سے پیدل مکہ شریف آ کر آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، لیکن حج کے ایام میں مکہ رہ کر اب آپ حج کے لیے نہیں جاتے بلکہ کربلا کی طرف جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج آج حسین پاک کے لیے نفل تھا اور کربلا جانا گویا کہ دین بچانا مولا حسین پہ فرض تھا۔ بلکہ امام عالی مقام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ حاجی کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومنے والے تھے اور حسین انوار الہی کے گرد طواف کرنے والے تھے۔ حاجی احرام باندھنے والے تھے، احرام باندھ کر منی کی وادی میں جانے والے تھے۔ حسین کفن باندھ کر کربلا کے میدان میں جانے والے تھے۔ حاجی حج مکمل کر کے بکرے کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے والے تھے، اس لیے کہ یہ حاجیوں کی قربانی تھی۔ حسین کی قربانی عشق بیٹے کو قربان کرنا تھا، 18 سال کے بیٹے کو، 6 مہینے کے بیٹے کو، 19 سال کے بھتیجے کو سب کچھ لٹانا تھا۔ اللہ اکبر! حاجیوں کے لیے منی میں دکانیں لگنے والی تھی اور حسین فرات کے کنارے قیامت تک کربلا میں وہ دکان لگانے والے تھے۔ بعض دکانوں پر سودے بیچے جاتے ہیں، حسین نے وہ دکان لگائی جہاں بیچا نہیں بلکہ خریدا جاتا ہے، اور جسے خریدا جاتا ہے اسے جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ ہر دکان سونی ہونے والی تھی، کربلا میں لگی ہوئی یہ عشق و محبت کی دکان سونی نہیں ہونی تھی۔ ہاں، حاجی منی سے حاجی صفا سے مروہ تک صحیح کرنے والے تھے، یہ ان کا مسا تھا۔ حسین کا مسا بڑا لمبا تھا، مکے سے کربلا تک تھا۔ المختصر یہ 8 ذی الحجہ کو مولا حسین، ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آقا حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے آپ کوفہ کے قریب پہنچے۔ جب کوفہ کے قریب آپ پہنچے تو کوفہ کے قریب پہنچنے کے بعد ابھی کوفہ چند منزل پر تھا۔ میں نے بہت مختصر کر دیا، توجہ میری طرف رکھیں، بہت مختصر کر دیا۔ سفر کی داستان خود بھی بہت طویل ہے اور اتنی روایات ہے کہ اگر سفر ہی کو مکمل بیان کیا جائے تو بھی یہ سفر ختم نہیں ہوگا۔ بہت روایات ہے، کتابیں بھری ہوئی ہے، لکھنے والوں نے بہت کثرت سے لکھا ہے، اور یہ داستان 1350 سال سے پڑھی جا رہی ہے، اور دنیا میں کربلا کے بعد 1350 مرتبہ کم و بیش محرم آ چکا ہے اور جا چکا ہے۔ یہ بڑی طویل داستان ہے، بولنے والوں نے بولا۔ ایک بات یہاں عرض کروں آپ کو، دھیان سے سننا۔ کربلا کی داستان ایک مورخ بیان کرتا ہے اور ایک صاحب دل جو روحانیت رکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ مورخ صفحہ دیکھ کر بیان کرتا ہے اور صاحب روحانیت کو وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ صاحب مناظر کو
صاحب کشف کو، صاحب دل کو، اہل عشق کو وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے صوفیہ صافیہ نے، بزرگوں نے، اولیاء نے جو کربلا کے واقعات بیان کیے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے، بہت سارے ایسے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے، بلکہ ان لوگوں کو باضابطہ دکھائے جاتے ہیں۔ اور آج بھی اگر دل میں عشق ہے، واللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج بھی دلوں میں عشق رسول ہے تو لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے اکیلے بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھو وہ کیا دیکھتے ہیں۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہلی چاند سے لے کر کے 10ویں 11ویں تک لوگوں سے ملتے نہیں تھے، یہ ہمارے بزرگوں میں مشہور ہے۔ حضرت علاؤلق پنڈوی ان دنوں لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرتے تھے۔ سرکار وارث دیوا، یہ جو صوفیہ صافیہ ہے، خود ہمارے دادا مرشد حضور سرکار نوری میاں رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں چاہیے کہ اپنے دل کو مولا حسین کے دل سے مس کر دیا جائے، اور پھر وہ جو انوار اترتے ہیں، پھر وہ تو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے۔ آج بھی یہ انوار ہیں، لوگوں کو کیا خبر؟ یہ وہ ایکسیڈنٹ کی میت نہیں ہے، یہ لوگوں کی گلیوں کے گلی کے پیروں کی میت نہیں ہے کہ جس کو لوگ 10 20 سال 50 100 سال یاد رکھیں اور اس کے بعد بھول جائیں۔ یہ وہ میتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ شہادتیں ہیں۔ دنیا کا وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا، یہ شہادت کا خون رنگین ہوتا جائے گا، شہادتیں نکھرتی جائے گی۔ ذرا سوچو دنیا میں کتنا بھی بڑا واقعہ ہے، سارے واقعات بھلا دیے جاتے ہیں۔ نہیں پتا تاتاریوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہے، کتنی بڑی قربانیوں کی جنگ ہے۔ بغداد لٹا، بغداد کا سہاگ لٹا، کئی دن تک کے دریائے دجلہ میں مسلمانوں کی لاشیں اور سر بہتے رہے، خون سے رنگین ہو گیا دجلہ۔ کتابوں کو عمارتوں میں چن دیا گیا، کتابوں کو جلا کر دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ لاکھوں مسلمان دجلہ کے اندر جو ہے وہ ان کی لاشیں بہ گئی، لیکن اس کا نوحہ کرنے والے یا اس کا ذکر کرنے والے یا اس پہ آنسو بہانے والے سال 2 سال 10 سال 20 سال، لیکن قربان جائے وقت گزرا، وہ واقعہ ہلکا ہو گیا۔ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ کوئی چنگیز بھی تھا جس نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس طریقے سے اور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ جتنا بڑا حادثہ چنگیزیوں کا ہم نے دیکھا، اتنا بڑا حادثہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، لیکن آج وہ بھی اوجل ہو گیا۔ ہر نقش، ہر ذہن سے اوجل ہوتا گیا۔ پڑھے لکھے لوگ کبھی کبھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ یہ 72 کے خون کی تاثیر کیا ہے؟ یہ 72 سروں کی تاثیر کیا ہے؟ یہ 72 جسموں کی تاثیر کیا ہے؟ دجلہ میں جو خون بہا ہے وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن کربلا میں جو خون بہا ہے وہ کسی ایرے گہرے کا نہیں، خاتم الانبیاء کا خون ہے۔ اور سنو غور سے سنو، نبی پتھر پہ قدم رکھ دے تو پتھر پہ قدم رکھنے کے بعد ان کے نقش قدم کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ ارے جب نقش قدم کو دنیا مٹا نہیں سکتی تو جس کو کندھے پہ بٹھایا ہے اس کے ذکر کو دنیا کیسے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، ذکر تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بڑے قریبی یار نے کہا، میرے قریبی یا امین القادری، تیرا احسان ہے کہ تو نے ذکر حسین کی محفل منعقد کی۔ میں نے کہا توبہ کر، توبہ کر، ورنہ دوستی توڑ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میرا احسان نہیں کہ میں نے ذکر حسین کی محفل رکھی، یہ کربلا والوں کا احسان ہے کہ ذکر کے لیے مجھ گنہگار کی زبان کا انتخاب کیا ہے، ورنہ میری اوقات کیا؟
اگر میں کروڑوں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنے منہ کو دھل لوں تو ایک مرتبہ حسین، حسن، علی، فاطمہ، محمد کا نام نہیں لے سکتا۔ میری اوقات کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ نوکری کے لیے انتخاب کیا گیا، یہ شکر ہے۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں میرے کریم جب تک میرے جسم میں میرے وجود میں سانس باقی رہے میں ان کا ذکر کرتا رہوں، اور ایک دن وہ دکھا سب کو۔ واللہ کتنے آئے کم آئے زیادہ ہے مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے تو ان کی فکر ہے، وہ قبول کر لیں۔ اور ایک دن وہ آئے، میں ذکر کر رہا ہوں کربلا والوں کا، اور ملک الموت میری روح اسی حالت میں لے جائے، میں سمجھوں گا میرا آنا بھی کامیاب ہے، میرا جانا بھی کامیاب، اس لیے کہ زندگی اسی کا نام ہے۔ لوگ اوروں کی غلامی کرتے ہیں، کیا ملتا ہے کسی کی غلامی؟ اہل بیت کی غلامی کرو، اہل بیت کی غلامی۔ مخدوم، ہر خادم نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اہل بیت کا خادم مخدوم بنایا جاتا ہے۔